فرمایا البتہ جو وہابی منکر تقلید یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیا سوائے مسجد نبی کے کسی اور چیز کی زیارت کی نیت سے سفر مدینہ کا نہیں کرنا چاہیے، صرف مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے کریں۔ دلیل ان کی لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ کوئی اور سفر کرنے کی اجازت، 3 مساجد کی زیارت کے علاوہ کسی اور مقام کو دیکھنے کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ 3 مساجد مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصی، یہ ان کی دلیل ہے۔ حضرت فرماتے ہیں فمردود، یہ ان کا استدلال مردود ہے اور اس سے دلیل پکڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الحدیث لا يدل على المنع اصلا، اس لیے کہ حدیث پاک میں مسجد نبی کے علاوہ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کے منع پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ بل لو تأمل ذو فهم ثاقب لعلم انه بدلالة النص يدل على الجواز، بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو دلالت النص سے ثابت ہوگا کہ یہ حدیث منع زیارت قبر نبی پر دلیل نہیں ہے بلکہ جواز زیارت قبر نبی پر دلیل موجود ہے۔ یہ دلیل منع کی نہیں، یہ دلیل جواز کی ہے۔ وجہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ صرف ان 3 مساجد کی زیارت کے لیے سفر کر سکتے ہیں، کسی اور چیز کا سفر نہیں کر سکتے، اس کے 2 مطلب ہیں۔ حدیث کا ایک معنی یہ ہے 3 مساجد کے علاوہ کوئی اور سفر کرنا جائز نہیں ہے، یہ معنی نہ وہ لیتے ہیں نہ ہم لیتے ہیں۔ کیوں؟ طلب علم کا سفر جائز ہے، عیادت کا سفر جائز ہے، دین کا سفر جائز ہے، تبلیغ کا سفر جائز ہے، جہاد کا سفر جائز ہے، تعزیت کا سفر جائز ہے۔ آدمی ایک شہر میں ہو، نکاح دوسرے شہر میں ہو تو نکاح کے لیے وہاں جانا جائز ہے۔ تو کتنے اسفار ایسے اس کے سارے قائل ہیں۔ اس کا معنی اس حدیث پاک کا یہ مطلب تو ہو نہیں سکتا کہ 3 مساجد کے علاوہ اور کسی بھی جگہ کی زیارت کی نیت سے سفر نہ کریں، یہ تو معنی ہو نہیں سکتا۔ البتہ دوسرا معنی پھر کیا ہوگا کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی زیارت کی نیت سے سفر نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ 3 مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر جائز کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرۂ ارض کی تمام مساجد عظمت میں برابر ہیں سوائے ان 3 کے۔ ان 3 کی خاص فضیلت ہے جو بقیہ مساجد کی فضیلت نہیں۔ جیسی ہماری فیصل مسجد ہے ویسی ہماری شاہی مسجد ہے، ویسی مرکز اہل سنت والجماعت کی چھوٹی سی مسجد ہے۔ جیسے وہ جگہ مقدس ہے ویسے یہ جگہ مقدس ہے۔ تو مقدس اور محترم ہونے میں ساری مسجدیں برابر ہیں، لیکن وہ 3 مسجدیں افضل ہیں چونکہ ان کی فضیلت کی خاص دلیل موجود ہے کہ جو مکہ مسجد حرام وہاں نماز پڑھے گا تو 1 لاکھ کا اجر ملے گا، اور جو مسجد نبی میں پڑھے گا 50,000 کا ملے گا، جو مسجد اقصی میں پڑھے گا 1,000 ملے گا۔ ان کی فضیلت اور عظمت موجود ہے۔ تو ہم نے کہا ان 3 مساجد کے سفر کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ یہ باقی مساجد سے اعلیٰ ہیں۔ اگر اس پر غور کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بطریق اولا اعلیٰ افضل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ 3 مساجد باقی مساجد سے اعلیٰ ہیں، تو نبی پاک کی قبر کی مٹی کے ذرے جو وجود عطر سے ملے ہیں وہ ان مساجد سے بھی اعلیٰ ہیں، کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں، کرسی سے بھی اعلیٰ ہیں اور عرش سے بھی اعلیٰ ہیں۔ تو یہ تو حدیث جواز بتا رہی، حدیث منع تھوڑی کر رہی ہے۔ دیکھ لیں ذرا، فَإِنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي اُسْتُثْنِيَ بِهَا الْمَسَاجِدُ الثَّلَاثَةُ مِنْ عُمُومِ الْمَسَاجِدِ أَوِ الْبُقَاءِ هُوَ فَضْلُهَا الْمُخْتَصُّ بِهَا وَهُوَ مَعَ الزِّيَادَةِ مَوْجُودٌ فِي الْبُقْعَةِ الشَّرِيفَةِ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل مطلقاً فإن البقعة الشریفة والرحبة المنیفة
التی ضم اعضاءہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل مطلقا حتی من الکعبہ ومن العرش والکرسی کما سر به فقہاؤنا رضی اللہ عنہم ولما استثنی المساجد لذلك الفضل الخاص فاولا ثم اولا ان يستثنى البقعة المباركة لذلك الفضل العام وقد صرح بالمسألة كما ذكرنا بل بأبسط منها شيخ العلامة شمس العلماء العاملين مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز فی رسالته زبدۃ المناسک فی فضل زیارت المدینہ المنورہ وقد طبعت مرارا۔ یہ بات سمجھ آ گئی اب؟ یہاں اس پر دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو آپ کے وجود اطہر سے ملے ہیں وہ کعبہ، کرسی، عرش سے اعلیٰ کیوں ہیں؟ علماء کو تو اشکال نہیں ہونا چاہیے، عوام کو بادی النظر میں، سرسی نظر میں پہلی مرتبہ ایک جھٹکا لگتا ہے کہ ان کا عام عقیدہ ہوتا ہے کہ عرش سب سے اعلیٰ ہے، اور عرش کے اعلیٰ ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور جب ہمارا عقیدہ ہے اللہ عرش پر نہیں، اللہ بولو اللہ ہر جگہ پر ہے، تو عرش کے اعلیٰ ہونے کی یہ وجہ تو ختم ہوگی۔ اب عرش کے اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہوگی کہ تجلیات الہیہ ہیں، جہاں جس قدر تجلیات الہیہ ہوں گی اسی قدر وہ جگہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ جس قدر تجلیات الہیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر ہیں، اس قدر تجلیات الہیہ نہ کعبہ پر ہے، نہ کرسی پر ہے، نہ عرش پر ہے۔ اس لیے ہم نے پوری قبر نہیں کی، ہم نے کہا قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو وجود اطہر سے ملے ہوئے ہیں، تو جو تجلیات الہیہ وجود رسول پر پڑ رہی ہے وہی تجلیات ان ذروں پر بھی ہیں جو وجود اطہر سے ملے ہوئے ہیں، تو وہ ذرے عرش سے اعلیٰ ہے۔ تو جب ہم قبر کی زیارت کی نیت کریں گے اس میں وہ ذرات مٹی کی شامل ہوں گے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں دلالت النص سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سفر افضل اور اعلیٰ ہے۔